بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، کئی دن پہلے نماز کا مسنون طریقہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔ اب ارادہ ہوا ہے کہ عملی طور پر مسنون طریقہ دکھایا جائے، اس لیے ایک ساتھی ابھی حقیقتاً نماز نہیں پڑھیں گے، صرف سارے کام نماز والے وہ کر کے دکھائیں گے۔ 2 رکعت بظاہر پڑھیں گے اور ہر کام سنت کے مطابق کریں گے، تاکہ ہر دیکھنے والا اپنے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرے اور زیادہ اجر حاصل کرے۔ اب اس ساتھی نے سنت کے مطابق پاؤں رکھے ہوئے ہیں کہ پاؤں کی ایڑیوں کا انگوٹھوں کا فاصلہ برابر ہے، تو سنت طریقہ یہی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر نیت کرنی ہوتی ہے نماز کی، اور نیت دل میں ہی اصل نیت ہوتی ہے۔ زبان سے اگر کوئی کہہ لے دل کے خیالات کو مجتمع کرنے کے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ تو نیت کے بعد پھر ہاتھ اٹھانے ہیں تکبیر تحریمہ کے لیے۔ یہ دیکھو ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ ہے، ہتھیلیاں اور انگلیاں اس طرح اٹھانی ہے کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اب تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہ سنت طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں، انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کا دائرہ بنانا، 3 انگلیاں ویسے رکھنی، ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ہوگی۔ اب جو کچھ پڑھا جاتا ہے قیام میں یہ پڑھ کر سنائیں گے، تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ بڑوں کو تو پتہ ہوتا ہے، تو بعض بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کی سہولت کے لیے یہ ذرا بلند آواز سے پڑھ کر دکھائیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فاتحہ کے بعد آمین ساتھی نے ایسا کہی ہے، تو اس لیے ہر ایک نے امام ہے یا مقتدی ہے منفرد ہے، آمین ایسا کہنی ہوتی ہے۔ اب یہ ساتھی رکوع کر کے دکھائیں گے، تکبیر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جائیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو بازو کسے ہوئے ہیں اور ٹانگیں بھی کسی ہوئی ہیں، کمر اور سر برابر ہے، تو یہ سنت طریقہ ہوتا ہے رکوع کا۔ رکوع میں پھر تسبیح پڑھنی ہوتی ہے۔ تسبیح کا ہر ایک کو پتہ ہے کہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم کم از کم 3 دفعہ۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ انگلیں کھلی رکھنی ہوتی ہیں، گھٹنے کو انگلیں کھلی کر کے مردوں نے پکڑنا ہوتا ہے۔ سمی اللہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ تحمید۔ ربنا لک الحمد۔ اب یہ ساتھی سجدے کی طرف جائیں گے، مسنون طریقے کے مطابق سر اور سینہ نہیں جھکائیں گے، پہلے گھٹنوں میں خم پیدا کریں گے اور گھٹنے زمین پر رکھیں گے، پھر ناک، پھر پیشانی۔
گھٹنوں کے بعد ہاتھ. اللہ اکبر. تو اس میں دیکھیں کوہنیاں باہر ہیں، بغلیں ظاہر ہیں، تو رانوں کے ساتھ کوہنیاں لگائی ہوئی نہیں ہوتی. تو سنت کے مطابق اس طرح بازو رکھنے ہیں، ہاتھ بھی اسی طریقے سے رکھنے ہیں سنت کے مطابق. تو یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. تکبیر کہتے ہوئے بیٹھیں. اللہ اکبر. یہ دو سجدوں کے درمیان ذرا سکون سے بیٹھنا ہوتا ہے. اگر آدمی یہ پڑھ لے اللہم اغفر لی تو بہتر ہے. اب دوسرا سجدہ سنت کے مطابق کریں. اللہ اکبر. تسبیح. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. قرات بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. پہلے کی طرح رکوع اور سجود کرنے ہیں، کرتے جائیں. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ. ربنا لك الحمد. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اب اٹھیں تکبیر کہتے ہوئے. اللہ اکبر. کے مطابق اس طرح رکھنے، پاؤں سنت کے مطابق اس طرح رکھنے ہیں کہ دایاں پاؤں کھڑا ہو، اس کی انگلیاں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کا سہارا دے کر اس کی انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھنا ہے. یہ طریقہ سنت ہے. اب یہ ساتھی اتحیات پڑھیں گے اور اشہد اللہ پر انگلی اٹھانی ہے، دائیں ہاتھ کی ہلکا اس طرح بنانا ہے، دو انگلیاں سمیٹ لینی ہے، اور انگوٹھا اور بڑی انگلی اس کا دائرہ بنا لیں گے، دونوں کے ساتھ ملا لیں گے، اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی سے اشارہ کرنا ہے اشہد اللہ پر، اٹھا لینا ہے، الا اللہ پر اسے نیچے کر لینا ہے، اور پھر یہ سلام تک پڑھیں گے. اس کے بعد پھر سنن کے مطابق سلام پھیریں گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نظر دائیں کندھے پہ رہے گی، دائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے، بائیں طرف سلام پھیرتے ہوئے بائیں کندھے پہ رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام میں گردن اچھے طریقے سے پھیرنی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اب مستحب طریقہ دعا مانگنے کا یہ سینے کے برابر ہاتھ اٹھائے جائیں اور ہاتھوں میں تھوڑا سا فاصلہ ہو اور آہستہ دعا کی جائے. یہ مستحب طریقہ ہے دعا کرنے کا. یہ مسنون طریقہ تھا نماز کا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ سنت کے مطابق نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مردوں کی نماز کا مسنون طریقہ تھا، تو ساتھی نے حقیقتاً نماز نہیں پڑھی، جو کچھ اس میں پڑھنا ہے بطور مشق کے یہ سب کچھ کر کے اور پڑھ کے دکھایا ہے. اس کو اپنے اپنے ذہنوں میں اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیا جائے، اور ہر آدمی سنت کے مطابق جب نماز پڑھے گا تو اس کا اجر بہت زیادہ بڑھ جائے گا. زمین و آسمان کا فرق پڑ جائے گا. وقت لوگ برابر لگاتے ہیں اور ثواب میں بہت فرق آ جاتا ہے. تو اخلاص اور اتباع سنت کی وجہ سے اجر بہت زیادہ بڑھتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اخلاص اور اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے.